یہ جو خسرہ ہے یہ کیا ہے؟ پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بات پتہ چل جائے، پھر ہم اس حوالے سے موسم برسات کے حوالے سے مزید چلیں گے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جیسے بتایا کہ میزلس خسرہ ایک کنٹیجس وائرل ڈیزیز ہے۔ اس کی اصل سٹارٹ ہوتا ہے نا ہمارے گلے اور ناک کے ذریعے وائرس ایڈ ہو جاتا ہے۔ یہ موسم ہے مونسون کا، تو اس میں زیادہ پھیلنے کے خدشات کیوں ہوتے ہیں کہ ایک تو نمی کا موسم ہے، اس کے لیے بہت اچھا انوائرمنٹ مل جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا، اور دوسرا اتنے لوگ کنجسٹڈ ہو جاتے ہیں بارش کی وجہ سے، مونسون کی وجہ سے، اور وہاں پر پھر کسی کو اگر مسئلہ ہے میزلس کا، خسرے کا، تو بہت جلدی اسپریڈ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک کنٹیجیس ڈیزیز ہے اور وائرل ڈیزیز ہے، اور پرٹیکولرلی وائرس سے ہوتی ہے، اور ناظرین یہ ٹرانسفر ہوتی ہے تھرو ٹریکیا، یعنی ہماری سانس کی نالی کے ذریعے جو ہے یہ شامل ہو جاتی ہے ہماری بلڈ سٹریم میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی علامات سامنے آتی ہیں اور اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے، اس قسم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اور بھی پرابلمز ہونے لگتی ہیں، سم ٹائم نمونیا ہونے لگتا ہے اور انفیکشنز ہونے لگتی ہیں۔ یہ باتیں چلتی رہیں گی، لیکن ہم چلتے ہیں ڈاکٹر رابعہ کے پاس۔ ڈاکٹر رابعہ، جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے سٹارٹ میں ہی بات کی کہ ابھی جو ہے مطلب موسم کے ساتھ ساتھ اس مونسون میں، اس برسات کے موسم میں اس کے کیسز زیادہ ہو جاتے ہیں، تو واقعی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ برسات میں ویسے انفیکشن بڑھ جاتی ہے، اسپیشلی جہاں پہ اسکن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، تو ان کے پھیلنے کے چانسز اور مزید بڑھ جاتے ہیں۔ صحیح، جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ویکسینیشن جنہوں نے نہ لگوائی ہو عموماً انہی کو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ برسات کے موسم کے ساتھ ایسوسیشن ہونا جو ہے اس کے حوالے سے، یعنی کیا واقعی بارش اس کی بنیادی وجہ ہے یا کیا ہے؟ بارش کی وجہ سے وائرس زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، صحیح، لیکن یہ کہنا کہ جنہوں نے ویکسین کروائی ہے انہیں میزلز نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ صحیح، کئی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں پہ آلریڈی ویکسینیشن ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود دوبارہ سے ویکسینیشن کے باوجود میزلز ٹریگر کیا اور میزلز اس شخص میں ڈیولپ ہوا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی امیونٹی کتنی اسٹرانگ ہے، اس کی ہائیجین کتنی اسٹرانگ ہے، یا اس کے آل اراؤنڈ میزلز کے کتنے کیس ہیں۔ صحیح، تو مطلب اب دیکھیں نا، میرا خیال ہے کہ جیسا کہ ہم بند کمروں میں ہوں تو اس کی بھی وجہ ہوتی ہے، ہیومیڈیٹی کی وجہ ہوتی ہے کہ ٹرانسفر ہونے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے، تو اس کے علاوہ اور کون سی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے چانسز جو ہیں بڑھ جاتے ہیں؟ میزلز بیسیکلی پھیلتا ہے سکن سے، اگر کسی ایک کو بھی انفیکشن ہے یہ کنٹیجیس ہے، چھوت کی بیماری دوسرے کو ہو ایک جائے سے گی، دوسرے کو ہوگی، اسپیشلی اگر آپ نے سیم وہی کپڑے یوز کیے ہیں، برتن یوز کیے ہیں، آپ ایک ہی کمرے میں، وہاں پہ نمی ہے، دھوپ نہیں ہے، رزلٹ یہ ہے کہ انفیکشن ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے۔ اور یہ ساری، اگر یہ کہا جائے کہ گھر میں 5-6 بچے ہیں اور ایک بچے کو اگر ہو گیا تو یہ سب کو ہوگا، تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ہائیجین بھی نہیں اس لیول تک مینٹین کی جاتی، کھیل رہے ہیں آپس میں۔ ایگزیکٹلی، اور اگر اسکول لیول پہ اگر کسی بھی بچے کو، تو مچ بیٹر اپنے بچے کو 10-12 دن چھٹی کروائیں تاکہ سب کو پھیلے نہ۔ بالکل صحیح۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ غذا کی جو کمی ہے کچھ لوگوں میں، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور لو امیونٹی جن لوگوں میں، وہ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے، کوئی بھی بیماری جو ہے وجہ بن جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر رابعہ، ہماری ہومیوپیتھی جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا رول پلے کرتی ہے؟ ہومیوپیتھی میں پریونٹیو میڈیسن ہے موربلائنم۔ ان کیس آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے آل اراؤنڈ میزلز کے کیس بڑھ گئے ہیں، یا فیملی میں کسی کو بھی میزلز ہے، تو مچ بیٹر کہ اس کے بجائے کہ آپ انفیکشن کی طرف جائیں، فیملی میں میزلز کے لیے پریونٹیو میں موربلائنم 200 کی ایک ڈوز فار 3 days، ڈیلی 1 ڈوز دیں، اور لٹرلی کئی جگہ پہ ایسے کیسز نظر آئے کہ وہ انفیکشن آگے پھیلتی ہی نہیں ہے، وہاں پہ امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اگر ویکسین کروائی تھی، ویکسینیشن کے باوجود آپ اگر موربلائنم لے لیتے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹ ہے کہ آپ کو دوبارہ میزلز نہیں ڈیولپ ہو سکتا۔ بہترین ہو گیا۔ اچھا، اب جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتایا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ موربلائنم لیں اور اس کو یوز کرنا شروع کر دیں، سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی، اور اس کی اکارڈنگلی جو ہے اور بھی ساتھ میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو بینگ اے ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر بہتر طور پہ سمجھتا ہے کہ ساتھ میں کون سی میڈیسن استعمال کروانی ہے اور آپ کا کیس جو ہے وہ کیور کر جائے گا۔ سیلف میڈیکیشن تو ہومیوپیتھی میں ہے ہی نہیں نا، ہے ہی نہیں ہے، کنسیپٹ ہی نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر خدیجہ، میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی جو ہے نا میزلز کی، خسرہ کی پیتھوفیزیولوجی ہمیں بتائیے۔ ایسا ہے کہ میزلس نا وائرل اٹیک ہمارے کان
اور گلے کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے. صحیح. اور یہ اس وقت بالکل جلدی پھیلتا نہیں. ہمارے نا اللہ تعالیٰ نے لمف نوڈز بنائے ہوئے جو ہمارے امیون سسٹم کو ریگولیٹ کرتے ہیں. کوئی جرمز آ جائے, کوئی بیکٹیریل انفیکشن, کوئی وائرل انفیکشن آ جائے, اس کو کل کرنا ہوتا ہے. اب یہ وائرل جو میزلز کا وائرس ہوتا ہے, جب یہ اس طرف جاتا ہے, لمف نوڈز کی طرف جاتا ہے, یہ بہت جلدی سے ریپروڈیوس ہوتا ہے. اور اس کا اصل مقصد ہماری اسکن میں ریش کرنا نہیں, اس کا اصل مقصد ہوتا ہے ہماری باڈی کی امیونٹی کو بہت زیادہ ڈاؤن کر دینا, کہ ہمارے خود کے سیلز ہماری اسکن کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اتنے سیویئر کیسز ہوتے ہیں اس کے کہ کچھ 7 میں سے ایک کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو برین کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ سوج جاتا ہے, انسفیلیٹس کہتے ہیں اس کو. اور اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے علامت میں کہ اس کو کنفیوژن, اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اور غنود بھی سی رہتی ہے. تو اگر یہ کنڈیشن 3 ہفتے کے بعد بھی رہے تو یہ بہت زیادہ جو الارمنگ کنڈیشن ہوتی ہے. اچھا, اور میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ یہاں رکے, ہم پیتھوفیزیولوجی کے حوالے سے بھی بات کریں. ابھی صرف یہی کہ جس طرح سے سانس کی نالی سے ہوتا ہوا بلڈ سٹریم میں شامل ہو جاتا ہے, اور اس طرح سے یعنی اس کی جو ہے علامات سامنے آتی ہیں. ڈیفینیٹلی علامات کی جو ہے وہ اب ہم بات کریں گے کہ علامات جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, ان کو واضح طور پہ جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ کون سی علامات ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں. پھر سب سے پہلے منہ پہ چھوٹے چھوٹے دانے بنتے ہیں منہ کے اندر, یعنی سفید, اور وہ سب جی. اور یہ سب سے پہلے ڈائگنوز کرنے کے لیے خسرے کی ڈائگنوزس میں سب سے پہلے یہی چیز آتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسکن ریشز کو دیکھا جاتا ہے, کیونکہ اسکن ریش بہت کامن ہے. بٹ یہ دونوں جب ایک ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ میزلز ہی ہیں. اور موسٹ پروبیبلی اس کے وائرس کا ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, بٹ بہت ریئر کیسز میں کروایا جاتا ہے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا ناظرین, بات ہو رہی ہے علامات کے حوالے سے, تو علامات میں مزید میں چاہوں گی ڈاکٹر رابعہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ مزید اور کیا علامات ہوتی ہیں, جن میں ایک بہت زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ بلکہ میں چاہوں گی کہ موسم برسات میں اگر کسی کی اسکن پہ دانے نکل رہے ہیں یا بخار ہو رہا ہے تو اس کو نارمل نہ لیں, کیونکہ وہ نارملی ہے برسات میں ایسا ہو جاتا ہے, یہ یعنی خطرناک بھی ہو سکتا ہے. جی پلیز. لیکن ہر دانہ, ہر ہائی گریڈ فیور, تیز بخار, میزلز کی طرف نہیں جاتا. صحیح. سب سے پہلے یہ تقریباً 1 سے 7 دن کا ٹائم لیتا ہے انفیکشن ہماری باڈی میں ڈیولپ ہونے میں. سب سے پہلے ہمارے منہ کے اندر اینڈ کے آخری دانت, داڑھ کے پاس دانہ نکلے گا جسے کاپلیکس اسپاٹ کہتے ہیں, اور وہ بالکل وائٹ لائننگ کا پس والا ایک دانہ ہے. اور اگر وہ آپ نکل آئے تو اس کا سم ٹائمز اس کو مس ڈائگنوز کرتے ہیں کہ شاید آپ کا جو اندر سے ماس ہے وہ آپ کی دانتوں میں آگے جس کی وجہ سے بنا ہے, لیکن نہیں, وہ بالکل گول اور پس والا ہوگا. اور اگر وہ دانہ نکل آیا تو اس کے بعد آپ کو میزلز سٹارٹ ہوتا ہے.